باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. جی سوری فار دا ڈیلے، یہ انفارچونیٹ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم لائیو نہیں جا سکے، مگر ہم جو آج یہ سیشن ہے اس کو ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ فردا کے پیج کے اوپر ہم شیئر کر دیں گے یہ ریکارڈنگ. سو کوئکلی میں فردا کے پلیٹ فارم کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کر لوں، جس میں یہ بیسیکلی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اب کہ فردا جو ہے ایک ایسی کاوش ہے جس میں ہمارا مقصد ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنا ہے جو کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ کے پرابلمس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم سنا ایک سیشن جس میں ہم نے بلڈنگ انسٹیٹیوشن اور لیڈرشپ کے اوپر بات کی. آج بھی ہمارا ٹاپک اسی طرح کے ایک ایسے چیلنجنگ ایریا کی طرف ہے جس میں ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم کس طرح چیزوں کو فردر امپروو کر سکتے ہیں. اس کو ہم گلوبلی بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بٹ فردا کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ پاکستانی انوائرمنٹ سے اراؤنڈ ہوتا ہے. تو ہمارے جو آج کے اسپیکر ہیں ان کے انٹروڈکشن کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر شبیر سے کہ وہ کچھ لفظ کہیں اور پھر ہم سیشن کو آگے لے کے چلیں. شکریہ ڈاکٹر سلمان. سلیم صاحب، پروفیسر سلیم علی کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے اور لمیٹڈ ٹائم میں شاید ان کا تعارف کرانا مشکل بھی ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ لوگوں تک کچھ ایسی جو ان کی ڈسٹنکشنز ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. جیسا کہ آج کا موضوع ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ پاپولیشن انیکوالٹی پالیسی. پروفیسر سلیم علی اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے جیوگرافی اور اسپیشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں بلو اینڈ گولڈ ڈسٹنگوش پروفیسر ہیں. پروفیسر علی was born in New Bedford, Massachusetts, MIT and USA, and he grew up in Lahore. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایچیسن کالج سے اپنا اے لیول کیا. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ یو ایس سے چلے گیا اور اپنی ٹفٹ یونیورسٹی سے انہوں نے بیچلرز کیا. پھر انہوں نے اپنی ماسٹر ڈگری انوائرمنٹل پالیسی پلاننگ یونیورسٹی سے کی اور پھر ایم آئی ٹی سے. اس کے علاوہ پروفیسر سلیم علی یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ سے پچھلے تقریباً 6 سے 7 سال سے وابستہ ہیں. وہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر بھی رہے سسٹینیبل منرل انسٹیٹیوٹ میں اور ابھی یہ وہاں پہ ایفیلیٹ پروفیسر ہیں. اس سے پہلے یہ ورمونٹ یونیورسٹی میں تھے اور وہاں پہ پروفیسوریل پوزیشن تھی. اور ان کی اگر ایکڈیمک پروفائل کو دیکھا جائے تو احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے 11 کتابیں لکھی ہیں جو کہ منرل انوائرمنٹ اور سوشل ایشوز پہ ہیں. اس میں ایک اسلام اور ایجوکیشن پہ بھی ہے. اور پاکستان پہ وہ انہوں نے ریسرچ کی تھی مدرسہ پہ. ان کے بک چیپٹرز اور جرنل آرٹیکلز کو دیکھیں تو وہ 100 سے زیادہ ہیں اور وہ ہائی پروفائل جرنلز جس طرح نیچر، جرنل آف انوائرمنٹل اینڈ مینجمنٹ، ایکولوجیکل اکنامکس، ورلڈ ڈیولپمنٹ، ٹاپ جرنلز میں ان کے پبلیکیشن ہیں. اور ان کی ایک اور جو ہی از بیسیکلی نیشنل جیوگرافک ایکسپلورر اور ابھی تک اپنے ریسرچ پرسوٹ میں 150 سے زیادہ ملکوں میں یہ دورے کر چکے ہیں. اور آئی ہوپ کہ یہ اگلے کچھ 1 یا 2 سال میں یہ ہی ول کمپلیٹ دی آل دی کنٹری اوور دی ورلڈ. یہ ورلڈ اکنامک فورم میں ایز اے ینگ گلوبل لیڈر بھی کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ 7 ممالک کا ورلڈ بینک کا ایک ٹرسٹ فنڈ ہے جو گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی فنڈ کے نام پہ. ہی از ممبر آف دیٹ ایز ویل. ان کی کتابوں میں سے ایک جو ارلی بکس ہیں ان میں سے ایک ٹریئر آف دی ارتھ، نیڈ، گریڈ اینڈ سسٹینیبل فیوچر.
جس پہ نوبل laureate ڈاکٹر یونس نے بھی کومنٹس دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک حسین امتزاج ہے انوائرمنٹل بیہیویئر اور پاورٹی ایلیویشن پہ. تو میرا خیال یہ آج کا ان کا موضوع بھی ہے. یہ فوربس میں ایز اے دی الکیمسٹ ان کو اعزاز ملا ہوا ہے اور بک سیلر نے بھی اسی طرح کے کامنٹس دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہیومن نیڈس اور نیچر ریسورس کی کنزمپشن ہے اس کے لیے یہ بہترین کتاب ہے. یہ رائل سوسائٹی آف آرٹس یو کے میں اس کے بھی فیلو ہیں اور ان کی اہلیہ ماریا، ان کے 2 بیٹے شامی اور شاروز، تین نیشنلٹی، چاروں لوگ 3 ممالک کی نیشنلٹی رکھتے ہیں. دے آر پاکستانی، they are Australian, and they are US. I think I will finish here. Over to you, Dr. Singh. شکریہ ڈاکٹر شبیر. سو جیسے کہ آپ نے سنا، آج ہم ایک دفعہ پھر اپنے ڈسٹنگوش گیسٹ کے ساتھ ہیں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ پاپولیشن پالیسی ہے. تو سر پروفیسر سلیم، اٹس این آنر فار اس ٹو ہیو یو. سر پلیز آپ اسٹارٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ شبیر بھائی، سلمان بھائی، تنویر بھائی، سب آپ نے بڑی عزت افزائی کی مجھے مدعو کر کے سیشن پہ. تو اب میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں اپنی سلائیڈز کی، تو امید ہے آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے. اور جو فیس بک والے احباب ہیں، پتہ نہیں اگر وہ لاگ ان کر سکیں یا نہیں، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی شاید اگر زوم لنک بھیجنا چاہیں وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر پرابلم ہو رہی ہے. بٹ میں اب شروع کرتا ہوں اپنی پریزنٹیشن، اور کوئی سوال اگر وہاں پہ فیس بک پہ ہوں تو وہ بھی آپ پھر مجھے چیٹ کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں، جو زوم کا چیٹ فیچر ہے. تو یہ جو موضوع ہے جس پہ مجھے کہا گیا بولنے کے لیے، یہ بہت ہی نازک موضوع ہے، کیونکہ جب بھی ہم آبادی کی بات کرتے ہیں، پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، تو اکثر اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ روشنی کے بجائے گرمی زیادہ جنریٹ ہوتی ہے. تو کوشش میری یہی ہے کہ میں اس کو سائنس کے حوالے سے اور احتیاط کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں، تاکہ اس سے روشنی زیادہ اور گرمی کم جائز ہو. تو یہ میں اب شروع کر رہا ہوں. اگر آپ نے مجھے بعد میں کانٹیکٹ کرنا ہو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، تو وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اب پہلی جو سلائیڈ ہے، میں آپ سے، یہ ایک بڑا ٹائملی ٹاپک ہے، کیونکہ 2 ہفتے قبل ایک ادارہ ہے پاپولیشن ریفرنس بیورو جو امریکہ میں ہے، اور انہوں نے ایک رپورٹ ابھی پبلش کی ہے جولائی میں ہی، اور آپ نے اس کے بارے میں شاید کچھ اخبارات میں پڑھا ہو، نیوز ویب سائٹس پہ پڑھا ہو، کہ اس میں انہوں نے جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ اگلے کوئی 50 سال کے اندر ان کو امید ہے کہ یہ ایک سٹیڈی سٹیٹ پہ آ جائے گی. اور اس سے ظاہر یہ ہو رہا تھا، جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ کہ آبادی کا مسئلہ جو ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہ خود ہی کسی طریقے سے ریزالو ہو جائے گا. مگر یہ اس کی باریکیوں میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف سوچ لینا کہ آبادی جو ہے وہ ایک طرح سے پلیٹو کر جائے گی، اس سے ہم یہ ایک غلط میسج بھی لے سکتے ہیں، جو ہمارے اسپیشلی پاکستان میں جو ہم لوگ اس معاملے میں تحقیق کر رہے ہیں، وہ بات جو ہے جو آپ دنیا پہ عالمی طور پہ آپ کو میسج مل رہا ہے، وہ پاکستان کے معاملے میں میسج مختلف ہے. تو یہ جو میپ ہے، یہ جو نقشہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس رپورٹ کا جو ایک خاص انہوں نے فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی بہت سارے جو امیر ممالک ہیں
ان میں آبادی کی جو ایج ہے، ان کی عمر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ بچے کم پیدا ہو رہے ہیں اور زیادہ لوگ بڑھاپے کی طرف چڑھ رہے ہیں. تو یہ جو میپ ہے، نقشے میں آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یورپ، سویڈن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. جو زیادہ پرسنٹیج جو ڈارکر کلرنگ ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان ملکوں میں آبادی عمر جو ہے عمر رسیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس میں یہ کلر کافی لائٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ ایکچولی زیادہ ابھی کم عمر ہے بنسبت یہ کہ زیادہ عمر کی ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آبادی بڑھے گی. تو کیونکہ دنیا میں ویسے آبادی کا پلیٹو ہونے کا بھی تو اگلے کچھ تقریباً 30-40 سال تو بڑھتی جائے گی آبادی دنیا میں، مگر اس کے بعد پلیٹو جب ہو بھی جائے گی تو تب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، وہاں پہ آبادی پھر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس کا پھر حل کیا ہے؟ ایک طرف سے تو یہ حل اگر تو عالمی طور پہ ایک سمجھوتا ہو جائے کہ ہم نے آبادی جو دنیا کی ہے وہ تو اسٹڈی ہو رہی ہے، اور کئی ممالک میں آبادی کم ہو رہی ہے کیونکہ خواتین زیادہ بچے نہیں چاہتی ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں، اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں سے لوگ جہاں آبادی کم ہے وہاں چلے جائیں. تو یہ تو ایک ہم جیسے مائگریشن سلوشن کہتے ہیں، اور یہ بہت سالوں تک ہوتا رہا ہے. یورپ میں اب جو ہمارے دوست سویڈن میں ہیں، بہت سارے اسی وجہ سے آئے کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ بھئی جہاں آبادی اگر کم ہو رہی ہے ہماری تو ہم اور لوگوں کو بلائیں. سویڈن نے تو پھر اس کے بعد کافی ایک خاص پوائنٹڈ پالیسی بنائی کہ وہ انکریج کریں کہ سویڈن میں جو لوگ وہاں کے اپنے مقامی لوگ ہیں وہ اور ان کی فیملیز بڑھیں. مگر بہت سارے ممالک یورپ میں جہاں یہ نہیں ہو رہا، وہ جتنے بھی انسینٹیوز دے رہے ہیں پھر بھی آبادی کم ہو رہی ہے. خاص طور پہ اٹلی جو ہے، وہاں پہ بہت اس چیز کے بارے میں لوگوں کو تشویش ہے، کیونکہ اب اگر آبادی کم ہونے لگے اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ پوچھیں گے. آبادی اگر آپ نے ٹیکس بیس بنائی ہوئی ہے جہاں سے آپ کو پاپولیشن ٹیکس دیتے ہیں اور ان ٹیکسز سے آپ سوشل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن. اب اگر آبادی کم ہونے لگ جائے گی تو ٹیکس بیس بھی کم ہونے لگ جائے گا، تو وہ جو آپ نے سارا اکنامک انفراسٹرکچر بنایا ہے وہ کلیپس کر جائے گا. تو اس لیے آبادی کا ایک اسٹڈی اسٹیٹ پہ ہونا کافی ضروری ہے، نہیں تو آپ کو بہت میکرو لیول پہ چینجز کرنی پڑ جاتی ہیں جو کہ کافی تشویشناک ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے کئی ممالک نے یہ مائگریشن پالیسی کی ہے. یہ مائگریشن پالیسی صرف اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ بہت ایک طرح سے انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کی ہے کیونکہ ان کو اکنامکلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب مائگریشن کے اوپر بھی اور وجوہات کی وجہ سے، کلچرل وجوہات کی وجہ سے پھر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں. اب آپ خود یورپ میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایون دو اس کا مائگریشن سلوشن پاپولیشن کو ریزالو کر سکتا ہے، مگر کیونکہ وہ لوکل لیول پہ تعصب کی وجہ سے جو بھی وجوہات اور بھی ہیں اس کی وجہ سے مائگریشن کو پھر بھی لمٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اب اٹلی جیسا ملک جہاں لوگوں کی ضرورت ہے انہیں، اور کیونکہ آبادی اتنی کم ہو رہی ہے، وہاں بھی تعصب کی وجہ سے پولیٹیکلی یہ بہت مشکل ہے. تو یہ مسئلہ ہے پاپولیشن کا کور طور پہ. ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اس کی طرف ہمیں اتنا زیادہ فکر نہیں ہے کہ پوری دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ پلیٹو کرنے کی طرف جا رہی ہے، مگر کچھ جو ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جس طرح کہ پاکستان کے ابھی میں آپ کو ڈیٹا شیئر کرتا ہوں، یا نائجیریا کی آبادی جس کا ملک کا مجھے سب سے زیادہ فکر ہے، جہاں میں نے خود کام بھی کیا ہے. نائجیریا کی آبادی 700 ملین تک ہو جائے گی within about 35-40 years. 35-40 سال میں. اب آپ سوچیں 700 ملین کی آبادی which will make it the world's third largest country. اور اس کا آپ ایریا آپ دیکھ لیں، پاکستان سے تھوڑا کم ایریا ہے اس کا، تو اس سے کیا اثر ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے. تو یہ پاکستان کی آبادی کا لیٹسٹ ہے، یہ 2 ہفتے پہلے کی اسٹیٹسٹکس ہیں. ساؤتھ ایشیا کا میں نے اس میں کمپیریزن ڈالا ہے تاکہ آپ یہ دیکھ لیں. افغانستان کی آبادی سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے، مگر افغانستان کا ڈیتھ ریٹ بھی بہت ہائی ہے.
ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے بہت پاکستان سے، کیونکہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر نہیں اتنی اچھی انفارچونیٹلی. تو اس وجہ سے ایون دو آبادی افغانستان کی زیادہ بڑھ رہی ہے، ان کی فرٹیلیٹی ریٹ ان کا ویسے کافی ہائی ہے، مگر اوور آل ان کی پاپولیشن کا جو لانگ ٹرم انکریز ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے. افغانستان کے بعد پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، پھر انڈیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں. بھوٹان کی آبادی جو ہے وہ 2 سے کم اگر فرٹیلیٹی ریٹ ہو تو اس کا مطلب ہے ریپلیسمنٹ ویلیو سے کم ہے، کیونکہ 2 ہے نا میاں بیوی ہیں، ان کے آگے 2 بچے ہیں، تو پھر اگر ریپلیسمنٹ ویلیو 2 سے کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آبادی کم ہونے لگ جائے گی. تو بھوٹان میں تو مسئلہ ہے کیونکہ ان کی آبادی کم ہونے لگ جائے گی، مگر وہ ویسے ہی برفانی علاقہ ہے، کوئی اتنے شاید زیادہ لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں، اتنا فرق نہیں پڑے گا. مگر پاکستان میں اس کے کافی اثرات ہو سکتے ہیں. اب یورپ کا بھی میں نے اس میں ایک گراف ڈالا ہے کیونکہ ہم سویڈن کی زیادہ تر آڈینس ہے. تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں وہ امیگرنٹس کو ساری جو کویسچن ہے وہ مسلم امیگرنٹس کے بارے میں خاص طور پہ بہت پولیٹیکل ڈیبیٹ چلتی ہے. تو یہ میں آپ کو فرٹیلیٹی ریٹ اور ایج ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو یورپ کی ایج جس کو پاپولیشن پیرامڈس کہتے ہیں، یہ جو انالیسس ہے، بیکاز یہ اگر آپ ان کو اگر کریں پیرامڈ بن جاتی ہے، اگر آپ یہاں پہ دونوں سائڈوں پہ اکثر ادھر میل فیمیل ہوتا ہے، بٹ ادھر میں نے مسلمز نان مسلمز کا کیا جسٹ ٹو شو یو کہ کیا ڈفرینسز ہیں ان یورپ. اور یہ پیو ریسرچ سینٹر کا ڈیٹا ہے 2016 کا. تو مسلم پاپولیشن کی پاپولیشن گروتھ ریٹ از مچ ہائر دین نان مسلمز ان یورپ. اس کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کلچرل ریزنز ہیں، کچھ یہ بھی ریزنز ہیں کہ ہمارے جو امیگرنٹس ہیں، مسلم امیگرنٹس یورپ میں ہیں، وہ کم عمر کے ہیں زیادہ. جس طرح کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے جو وہاں رہ رہے ہیں، آگے آپ کے ماشاء اللہ اولاد ہے سب، تو اس وجہ سے بھی یہ پیرامڈ جو ہے یہ سکیوڈ ہے. اور جو نان مسلمز ہیں یورپ میں ان کی ہائر ایج گروپ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہی پھر سارے مسائل آگے آ رہے ہیں. اب یہ ایک اور موضوع ہے جس پہ میں بات زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، مگر اس میں خاص طور پہ مجھے پتا ہے کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اسلام اور فیملی پلاننگ کے بارے میں یہ کیا آپ کے تاثرات ہیں. میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور اس میں وہی پھر بات آ جاتی ہے نا روشنی اور گرمی والی، کہ وہ روشنی کم اور گرمی زیادہ، اگر میں اس میں بات کرنے لگا تو وہ اور طرف ہم نکل جائیں گے. تو میں یہ صرف آپ کو ریفر کروں گا کہ اس کے اوپر بہت لوگوں نے کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے. یہ 2 کتابیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے قرآن اور احادیث کے حوالے سے بھی اس پہ تحقیق کی ہے کہ پاکستان کے کیا اسلام کے اندر اور مختلف جو محققین ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. میں اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر اس نقشے پہ پھر جاؤں گا واپس. اس نقشے میں ایک جو ملک آپ نے شاید غور کیا ہو وہ ہے ایران. ایران کی پاپولیشن گروتھ ریٹ has been stabilizing. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ ان سارے ممالک میں سب سے زیادہ اسلامی ملک اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان تو ہے، مگر ایران کا جو ان کا ظاہر ہے کہ وہ فقہ جعفریہ سے ان کا ہے زیادہ مطلب میجورٹی پاپولیشن، مگر پھر بھی جو پاپولیشن کا معاملہ ہے اس میں جو ہے یہ کوئی ایک فقہ یا دوسری فقہ کی نہیں، یہ محققین انڈیویجولی جو ہیں ان کے اوپر ہے. تو ایران نے پاپولیشن پلاننگ بڑی کیئرفلی اسلامی اس میں طرز کے تھرو کی ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اس میں پہلو ہے جس پہ آپ آگے کر سکتے ہیں. اب اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ جسے ہم کہتے ہیں پائیدار ترقی، یہ اردو کا جو ٹرانسلیشن ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، مگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اب ایک بڑی اسٹیبلش ٹرم ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب کو. یہ ایک ایکویژن ہے جو ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے بایولوجسٹ تھے پال ایئرلیک، انہوں نے ڈیوائز کی تھی اب سے کوئی 50 سال پہلے. اور یہ ایکویژن ہم اکثر یوز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اور پاپولیشن کو کنیکٹ کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں آئی پیٹ ایکویژن. اینڈ آئی پیٹ اسٹینڈس فار امپیکٹ. امپیکٹ میننگ کہ
planet per impact, in earth per impact. Impact equals population times affluence times P जो है technology. Technology जो है, technology can be of two kinds, and we put it as technology which is bad and technology which is good. अब आप कहेंगे कौन सी बुरी है और कौन सी अच्छी है. जो bad technology is the technology which is going to lead to more impacts. So for example, आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, internal combustion engine वाली गाड़ियाँ हैं, that's a technology which is going to increase the impact on the environment. जो good technologies हैं वो ऐसी हैं जो आपका pollution को कम करेंगी, जिस तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या emission controls हैं या renewable energies हैं, तो वो उनसे total impact कम हो जाएगा planet पर. तो इसलिए वो ये जो factor है impact का, ये technology is a very critical variable. मगर ये अब आप देखें कि जो इसमें आबादी variable है वो तो फिर भी dominant हमेशा रहेगा. अब ये एफ्लुएंस जो है, जिससे हम कहते हैं कि जो आमदनी के हवाले से जो ममालिक ज़्यादा खुद कफील हैं, उनका ज़ाहिर है इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जो एवरेज घर है अमेरिका में, उसका साइज़ इवन यूरोप से अब कंपेयर करें तो 3 गुना बड़ा है. अब वो उस घर का ज़ाहिर है इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि वो एक एफ्लुएंस की है निशानी. अब कई लोग कहेंगे कि वो एफ्लुएंस का मेजर गलत है, क्योंकि जो लोग अब यूरोप में रह रहे हैं वो भी उतने खुश हैं जितने अमेरिका में रह रहे हैं, बल्कि शायद ज़्यादा खुश हैं. तो वो एक और क्वेश्चन है, वो एक और रिसर्च का एरिया, जैसे हम कहते हैं वेल बीइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो एक और एरिया ऑफ रिसर्च है. मगर ये एफ्लुएंस वेरिएबल इज लुकिंग एट बेसिकली कि जो आमदनी के हवाले से इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है उसका क्या असर होगा. तो ये फिर भी देखा जाए तो अगर आप जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको आप देखें या तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कंपेयर करें, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिस उनमें से सबसे कम जो इम्पैक्ट है वो है जापान का. क्योंकि जापानीज जो है वैसे उनकी आमदनी जो है बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम इज प्रीटी हाई, मगर उनका जो पर कैपिटा इम्पैक्ट है उस आमदनी के बावजूद वो रिलेटिवली लो है. सो ये इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी ये काफ़ी वेरिएशन है. अमेरिका इनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है पर यूनिट इनकम, और वो इसलिए भी है क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास शायद जगह ज़्यादा है. ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली अमेरिका से भी ज़्यादा उसका पर कैपिटा इम्पैक्ट है इन सम एरियाज, डिपेंड करता है आप कहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाएं, मगर ओवरऑल पर कैपिटा इनका जो इम्पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया का भी, वो भी इसी वजह से क्योंकि शायद लैंड ज़्यादा है, लोग बड़े बड़े फार्म्स में रहते हैं, बड़े घर हैं. गोल्ड कोस्ट वाले जानते हैं हमारे जो ब्रिस्बेन के अबाब कितने बड़े बड़े घर हैं वहाँ, तो उससे भी इम्पैक्ट जो है वो फ़र्क पड़ जाता है. अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप देखें ओवर टाइम क्या होता रहा है, अब ये मैं पॉपुलेशन के साथ आपको कंपेयर करा रहा हूँ इस चार्ट में, कि टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी, अगर आप देखें प्री मॉडर्न टाइम से अब तक बढ़ती चली जा रही है, और ये अर्बनाइजिंग, इंडस्ट्रियल, मैच्योर इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल. अब ये जो ब्लू लाइन है ये है बर्थ रेट और रेड लाइन इज डेथ रेट. वही बात है ना, दोनों कंपटीशन है हमारी, ये सर्कल ऑफ लाइफ जो है कि पैदाइश हो रही है और इंतकाल हो रहा है, इनका बैलेंस जो है कॉन्स्टेंटली हमने इसका देखना है कि क्या इम्तिजाज है. अब ये बर्थ रेट जो है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो जाता है, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल हैं, क्लाइमेटिकली हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस तरह भी ये वबा आजकल हम जिसके बीच में, उसकी इस तरह की बहुत सारी वबाएं पहले भी आई हैं, उसकी वजह से ऊपर नीचे जाता रहा है. मगर प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में ये रिलेटिवली कांस्टेंट रहा है. मगर फिर हमने ये देखा है कि अर्बनाइजिंग इंडस्ट्रियलाइज पीरियड में डेथ रेट बहुत नीचे चला गया और जो बर्थ रेट है वो कांस्टेंट रहा है इस पीरियड में, जो 20th सेंचुरी का पीरियड था. मगर उसके बाद मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये नीचे चले जाता है. अब ये इसका क्या वजह है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर क्यों ये रेट नीचे जाता है, इसके बारे में भी बहुत तहकीक हुई है. एक वजह ये है, लोग कहते हैं कि क्योंकि लोगों को पता है कि भी उनके बच्चे अब ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्वाइव करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा औलाद नहीं चाहते.
جبکہ جو پہلے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کئی بچے ان کے مر جائیں گے اس لیے وہ زیادہ بچے پیدا کرتے. تو یہ ایک انشورنس پالیسی آرگیومنٹ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی کچھ ہو سکتا ہے کہ میرے اگر 5 بچے ہیں ان میں سے شاید 2 انتقال کر جائیں بیماریوں کی وجہ سے اور وجوہات سے, تو وہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں زیادہ. اور پھر اس میں فیمیل لٹریسی کا بہت امپورٹنٹ اینگل ہے کہ جیسے کہ خواتین کی تعلیم بہتر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ ان کو اور بھی جابز میں امپلائمنٹ کی وجہ سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. مگر یہ جو ہے چیز اس کے بارے میں ابھی بھی کافی اور کلچرل فیکٹرز ہیں, تو یہ اس وجہ سے یہ نیچے جا رہا ہے. اب ایک اور اس میں جو پہلو پاپولیشن میں آتا ہے وہ ہے انیکوالٹی. انیکوالٹی میننگ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک آپ کی آبادی ہے اس میں کتنے لوگ امیر ہیں اور کتنے غریب ہیں, اور جو امیر ہیں اور غریب ہیں ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, اس کو ہم انیکوالٹی کہتے ہیں. اب وہ جو انیکوالٹی ہے اس کو یہ اب شبیر بھائی کا فیلڈ ہے اکنامکس میں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں خاص طور پہ یہ لورینز کروز کہتے ہیں انہیں, اور اس کا ایک کوفیشنٹ ہے جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, جینی کوفیشنٹ, ایک اٹیلین اکانومسٹ تھا اس کے نام پہ. تو یہ جینی کوفیشنٹ آپ کو جو یہ ڈیولپمنٹ کی رپورٹس ہیں ان میں اکثر ملتا ہے کہ بھئی یہ انیکوالٹی کا میجر ہے, اور یہ کیلکولیٹ یوں کرتے ہیں کہ وائی ایکسس پہ پرسینٹ انکم ہے اور ایکس ایکسس پہ پرسینٹ پاپولیشن ہے. اب اگر آپ یہ کیومیولیٹو ہے تو کیومیولیٹو 100%, اسی لیے دونوں سائڈوں پہ 100% آ رہا ہے. سو کیومیولیٹو میننگ کہ آپ اس کو یہ جس طرح آج کل کرونا کا بھی کرو آپ دیکھتے ہیں نا, وہ بھی کیومیولیٹو کرو ہوتا ہے, اس لیے اوپر جا کے وہ نیچے جا رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے میتھمیٹکس میں جس طرح ہم اینالائز کرتے ہیں بیسک 2 ویریبلس کو. تو یہ جو کیومیولیٹو اپ انکم اور پاپولیشن ہے, اگر تو یہ ایک ہی لیول پہ بڑھے گی, پاپولیشن بھی بڑھے گی اور انکم بھی اتنی بڑھے گی, جتنی آپ کی آبادی اتنی انکم ایگزیکٹلی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو وہ تو پھر یہ اسٹریٹ لائن ہو جائے گی, پھر تو یو وڈ ہیو اے پرفیکٹلی ایکول سوسائٹی, تو وہ جینی کوفیشنٹ 1 ہو جائے گا. مگر اگر انیکوالٹی ہے کہ امیر جو جیسے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, امیر لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے اور غریب لوگوں کے پاس پیسہ کم آ رہا ہے, تو یہ پھر انیکوالٹی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ لورینز کرو جو ہے وہ پھر یہ اس طرح ہو جاتا ہے, اس کا جو ہے نا لائن جو ہے ایکچوئل لائن موسٹ کنٹریز میں وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی, وہ یہ کروڈ لائن ہوتی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مڈل کلاس کتنی ہے اور کتنی انیکوالٹی, اور اگر پرفیکٹ انیکوالٹی ہو تو یہ اس طرح کی گراف اس طرح کا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کوفیشنٹ ہے. اب یہ انیکوالٹی کا پرابلم جو ہے, پاپولیشن بھی آپ کی بڑھ رہی ہے اور اگر پاپولیشن اور بھی ان ایکول ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ پھر ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے سوسائٹیز کے لیے, اور یہ اس وجہ سے بھی پرابلمس پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. امریکہ میں یہ بہت انیکوالٹی پچھلے کئی سالوں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹاپ 1% آف دا پاپولیشن کنٹرولز 95% آف دا ویلتھ. تو اس سے پھر اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے آج کل جو پرنسٹن میں اکانومسٹ ہیں عاطف میاں, وہ اس پہ آج کل کافی ریسرچ کر رہے ہیں آن انیکوالٹی, پاکستانی اکانومسٹ ہیں. اب آپ اگر یہ دیکھیں انیکوالٹی کا یہ اب ایک اور نقشہ جس میں جینی کوفیشنٹ, وہی جو میں نے آپ کو میجر بتایا, اس کو انہوں نے پلاٹ کیا ہوا ہے بائی کنٹری. اب the most unequal countries are the ones جن میں آپ کو یہ اس کے حوالے سے جینی کوفیشنٹ کے حوالے سے جو لوور اس میں یہ ساری جو وائٹ ہے نا اس میں ڈیٹا ہی نہیں ہے. سو یہ آپ اس کو یہ جو فار ایگزامپل یہ کئی ممالک ہیں, یہ تو گرین لینڈ ہے اور اس میں یہ کازخستان نے رپورٹ ہی نہیں کیا ہے ڈیٹا, مگر اس لیے تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ ہے. مگر لائک نیوزی لینڈ کا آئی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے ڈیٹا رپورٹ نہیں کیا ہے یا ویسے ہی وہ بہت اس کا جو جینی کوفیشنٹ ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں نا, جینی کوفیشنٹ 1 ہے تو یو ول بی مور ان ایکول, یہ جو آپ نے اس گراف میں دیکھا. تو یہ جو ڈارکر کنٹریز ہیں جس طرح برازیل ہے, برازیل از ویری ان ایکول, مطلب غریب لوگوں میں اور امیر لوگوں میں بہت زیادہ فاصلہ آبادی میں. پاکستان کی انیکوالٹی از ایکچولی ناٹ ایز بیڈ ایز انڈیا, انڈیا کی زیادہ ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ پاکستان اکثر لوگ ٹریول کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھی مڈل کلاس پاکستان میں زیادہ ہے, اور یہ جینی کوفیشنٹ سے بھی ظاہر ہو رہی ہے. چائنا کی انیکوالٹی بہت بڑھ گئی ہے,
پہلے نہیں تھی، یہ پچھلے 20 سال میں بہت بڑھ گئی ہے. سو آبادی بھی بڑھی ہے، مگر انیکوالٹی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ساروں کی انکم بھی بڑھتی ہے تو پھر مسائل پھر بھی کم ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر تو ساری انکم بھی بڑھ رہی ہے مگر امیر لوگ جو ہیں ان کی انکم اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس سے مسائل ایک طرف ہوتے ہیں. مگر اگر جو بیسک لیول آف فیسلٹیز ہیں وہ سب کو مل رہی ہیں، انسان چائنا میں انیکوالٹی تو بڑھی ہے کیونکہ ادھر بلینئرز بہت آ گئے ہیں، مگر جو غریب بھی لوگ تھے ان کی غربت بھی نسبت کم ہو گئی. تو وہ پھر اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. اس لیے چائنا کی ایون دو اٹس اے ویری ان ایکول سوسائٹی، ادھر آپ کو اتنی سوشل ٹینشنز نہیں ملیں گی جتنی انڈیا میں ملیں گی، کیونکہ انڈیا کی انیکوالٹی بڑی ہے مگر جو غریب ہیں وہ ان کی حالت اتنی نہیں بڑھی جتنی امیروں کی بڑھ گئی. اور ان کی بیس لائن اتنی کم تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اتنے غریب تھے کہ وہ اس لیے اس کے جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گراف ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ انکم انیکوالٹی پچھلے 100 سال میں کس طرح اوپر نیچے جاتی رہی ہے. یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ اسٹیڈیلی رہی ہے، یہ کافی اوپر نیچے جاتی ہے. اور امریکہ کی اس وقت حالت کافی اس معاملے میں تشویشناک ہے کیونکہ انیکوالٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب آپ سوچیں نا، امیزون کا جو اونر ہے جیف بیزوس، اس کی نیٹ ورتھ از ناؤ $250 بلین. He thinks that he is going to be the world's first trillionaire. ابھی تک کوئی دنیا میں ٹریلینئر نہیں ہے، مگر اس کے حوالے سے اس ایک بندے کی نیٹ ورتھ اتنی ہے جتنی کئی جو افریقہ کے ممالک کی ٹوٹل نیٹ ورتھ ہے. اب اس لیول کی انیکوالٹی ہو گئی ہے، اور اس کے اور وجوہات ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر اس سے بھی پھر پاپولیشن ایشوز پہ اثر پڑتا ہے. کیونکہ آپ سوچیں نا، اس ایک بندے کے پاس کتنی کنٹرول اور پاور ہے، اس کی ٹیکس پاور کتنی ہے، اس کی انویسٹمنٹ پاور کتنی ہے. یہ نقشہ کوالٹی آف لائف دکھا رہا ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا تھا ایک اور انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ ہے کوالٹی آف لائف، وچ بیسکلی گیوز اس کہ لوگ کتنے خوش ہیں اپنی زندگی میں. تو اگر آبادی بڑھ بھی گئی ہے مگر پھر بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آبادی بڑھ بھی جائے تو لوگ خوش ہیں. اس میں پاکستان کو آپ دیکھیں کہ ہم آبادی بڑھنے کے باوجود ہمارے ہیپینس انڈیکس از ویری ہائی. اب اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ پھر کئی جو آبادی پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الٹیمیٹلی ہم نے اس انڈیکیٹر کو دیکھنا، کیونکہ یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ ایک امتزاج ہے سارے اور انڈیکیٹرز کا بھی، کہ چلو جی آبادی بھی بڑھ گئی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، مگر لوگ اگر خوش ہیں تو بس ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک ریسرچ کا پہلو ہے جو ہم اب اس میں کئی، اب افغانستان جو ہمارا ہے ہمسایہ ملک، ادھر بہت کوالٹی آف لائف ہے، اتنا سٹارک ڈفرنس ہے. انڈیا ایون دو پر کیپٹا انکم انڈیا کی ہم سے زیادہ ہے، مگر کوالٹی آف لائف انڈیکیٹرز میں ورلڈ ہیپینس رپورٹ، اور یہ پچھلے سال کا ڈیٹا ہے، پرانا نہیں، دس از دا لیٹسٹ ورلڈ ہیپینس رپورٹ. اس کے حوالے سے انڈیا کی ہیپینس کا، اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کلچرل وجوہات ہیں. ایک کہتے ہیں ریزیلینس ہوتی ہے سوسائٹیز میں، اور ایک ہوتی ہے کئی ایسپریشنل، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی امید کتنی ہے. اگر آپ کی امید ہے کہ ہم بہت امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو اپنی کرنٹ حالت ہے اس میں خوش نہیں ہوں گے. تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ بالی ووڈ سٹار بننا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں بن سکتے تو وہ خوش نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل معاملہ بھی ہے اس میں. پاکستان میں ایک وہ کلچر میں بن گیا جی بس جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، وہ اس وجہ سے پھر وہ ہیپینس بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایریا آف سائیکومیٹرک ریسرچ ہے جس میں ہم کر سکتے ہیں آگے. اور مگر اس میں یہ ہے کہ جو امیر ممالک ہیں، آسٹریلیا از ویری ہائی، کینیڈا از ویری ہائی کوالٹی آف لائف اینڈ ہیپینس کے حوالے سے. یورپ میں سویڈن، ڈینمارک، ان سب کی اکثر کوالٹی آف لائف انڈیکیٹرز آر ویری ہائی. پیپل آر جنرلی ہیپی ود دیئر لائفز. مگر اس میں بھی پھر مائکرو لیول پہ جانا پڑتا ہے، بیکاز ایون دو پیپل آر ہیپی ان دی ایگریگیٹ، یو ڈو سی دیٹ سوئسائڈ ریٹس آر ویری ہائی ان سم کمیونٹیز. تو یہ ہمیشہ ڈیٹا کو میں ایز اے سائنٹسٹ آپ کو یہ ضرور احتیاط طرف مائل کروں کہ ڈیٹا کو ہمیشہ آپ سے ہم انوائرمنٹل فیلڈ میں کہتے ہیں نیور مس دا ٹریز فار دا فارسٹ. اب اگر آپ پورا جنگل دیکھ رہے ہیں یہ نہ بھولیں کہ وہ جنگل جو ہے درختوں سے بنا ہوا ہے، اور ہر درخت کے اندر کوئی نہ کوئی اور مخصوص
چیز ہو سکتی ہے. تو یہ اب سویڈن کا بھی یہ نہیں آپ دیکھ کے کہیں گے جی وہاں ہم تو سارے بہت ہی خوش ہیں, کیونکہ یہاں پہ بھی اور مسائل ہیں مائکرو کمیونٹیز. ٹھیک ہے, تو یہ پھر بھی ایک ہمیں ایک انٹرسٹنگ قسم کی اس میں دلچسپ ریسرچ ایریا ہے. پھر ایک اور پاپولیشن میں جو ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں انڈیکیٹر ہے وہ ہے سوشل موبلٹی. اب میں نے آپ کو انیکوالٹی کا تو بتایا نا, انیکوالٹی کے جتنے امیر لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں ان میں کتنا ڈفرینس ہے. اب اگر آپ اس کو آگے لے کے جائیں اور دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا کتنا چانس ہے کہ وہ امیر بن سکیں گے. اب یہ وہی بات آ جاتی جو میں نے انڈیا کی آپ کو اگزامپل دی. اگر لوگوں کو لگے گا کہ وہ امیر بننا چاہتے ہیں اور وہ بن نہیں سکتے تو اس سے ہم کہیں گے کہ ان کی سوشل موبلٹی کم ہے. اگر آپ کی سوشل موبلٹی کم ہو جاتی ہے اس سے پھر پاپولیشن کا جو حوالہ ہے اس سے پھر بہت پرابلمز ہو سکتی ہیں. اب امریکہ میں پرابلم یہ ہے کہ سوشل موبلٹی از ہائیلی ویریڈ. اب یہ جو ساؤتھ ہے امریکہ کا جہاں پہ اب آپ کو یہ میں امریکہ کا اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس لیول آف ڈیٹا سوشل موبلٹی کا اور ممالک میں ملتا نہیں ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ. امریکہ میں ریسرچ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ یونیورسٹیز امریکہ میں, یہ ریسرچ یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے یہ ڈیٹا امریکہ کے لیے ہے. اب میں رہتا ہوں یہاں پہ ڈیلاویئر میں, یہ یہاں پہ رائٹ ہے, یہ نیو جرسی ہے, یہ نیو یارک سٹی ہے. تو یہ سو آئی ایم سورٹ آف ان دا مڈ اٹلانٹک اسے کہتے ہیں. جو یہ ڈارکر ایریاز ہیں ان کا مطلب ہے کہ ادھر سوشل موبلٹی کم ہے, میننگ کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں آپ کا چانس کہ آپ امیر ہوں بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیلیفورنیا جیسی جگہ ہے, یہاں پہ بہت چانس ہے کہ اگر آپ غریب بھی پیدا ہوں گے آپ امیر بننے کا چانس ہوا. اسی لیے تو کیلیفورنیا کو لینڈ آف اپرچونٹی اور سارے یہ جو انٹرپرینورز وغیرہ وہاں جاتے ہیں. نیو یارک میں بھی اس حوالے سے نیو یارک سٹی جو ہے وہاں پہ نسبتاً اچھی صورتحال ہے. مگر یہ ساؤتھ میں جو ہے سوشل موبلٹی از ویری لو, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے یہاں پہ افریقن امریکن پاپولیشن بڑی ہے, ڈسکرمنیشن بڑی ہے. یہ ایریزونا میں یہ جو ڈارک ایریا یہاں نیٹو امریکن ریزرویشن ہے. یہ وہ لوگ جو وہاں پر جو امریکہ کے اوریجنل انہیبیٹنٹس ہیں جنہیں ہم امریکن انڈینز کہتے ہیں, تو ان میں بھی سوشل موبلٹی بہت کم ہے. یہ بھی اگر غریب پیدا ہوتے ہیں بہت کم چانس ہے کہ آگے بڑھیں. پاکستان کی سوشل موبلٹی دیکھنی جو ہے یہ بہت ضروری ہے آگے, اور اس پہ میرا خیال ہے ریسرچ اور ہونی چاہیے, اتنی ہو نہیں رہی ہے. اب یہ میں جو عالمی طور پہ ایفرٹس ہوتی رہی ہیں اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ کچھ جو ایفرٹس ہوئی تھیں 2000 to 2015, وہ 15 سال کا جو پیریڈ تھا. جب 2000 آیا, ملینیم نیا شروع ہوا ہے, تو اقوام متحدہ نے, یونائٹڈ نیشنز نے کچھ گولز بنائے تھے, انہیں کہتے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. تو یہ مقاصد آپ کہہ لیں اردو میں 8 مقاصد تھے, اور ان کو اس طرح انہوں نے ڈیوائڈ اپ کیا تھا مختلف چیزوں میں. یہ مٹرنل ہیلتھ, انوائرمنٹل ایشوز تھے, پھر اس میں ان دنوں میں ایڈز کی بڑی وبا تھی, سو ایڈز کے اوپر ایک پورا گول تھا. اور وہ 15 جو سال تھے اس میں بہت فائنینشیل ایڈ بھی دی ممالک نے, جو ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کو کافی اسسٹنس دی. اور یہ پھر اس کا آؤٹ کم تھا 15 سال کے بعد کہ کتنی ٹارگیٹس جو تھے جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے وہ کتنے ڈیولپنگ کنٹریز نے میٹ کیے. یہ جو گولز تھے یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے تھے, جو ترقی پذیر ممالک. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایکسٹریم پاورٹی 50% جو تھی ٹارگیٹ وہ ممالک نے میٹ کر لیا. سو 50% آف کنٹریز جن کا یہ تھا ایکسٹریم پاورٹی کو کم کرنے کا ٹارگیٹ, they were met. مگر اس کے باوجود many were not met. اب جو افریقہ میں کئی ممالک ہیں وہاں پہ نہیں. سو یہ ایک اچھی نیوز تھی کہ 15 سال میں جو انویسٹمنٹ ہوئی وہ ایکسٹریم پاورٹی, جو بالکل ہی لوگ ایسے ہے کہ $1 a day کے ہم لیول پہ کہتے ہیں, people living on less than $1 a day, وہ that was reduced. اور یہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی کہ آپ کوئی بھی پروفیشن, جمع دار کے پاس بھی سیل فون ہے, وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایکسٹریم پاورٹی جو تھی وہ ریڈیوس ہو گئی. یہ ہم نے اپنے ملک میں بھی اس چیز کو دیکھا. اور بھی کچھ چیزوں میں صورتحال اچھی رہی. ایجوکیشن, جینڈر پیرٹی بہتر ہوئی پہلے سے, پرائمری کمپلیشن. سو یہ جو ڈیولپمنٹ گولز تھے they were met.
جو کچھ جو نہیں ہوئے ہیں، جو کافی اس معاملے میں مجھے خود حیرت ہوتی ہے، وہ یہ کہ انفنٹ مورٹیلٹی اور مٹرنل مورٹیلٹی کے جو ریٹس تھے، یہ جتنے ٹارگٹ میٹ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں میٹ ہوئے، اور یہ خاص طور پہ افریقہ میں بہت مسئلہ ہے وہاں. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ممالک جہاں یہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹس آر ہائی اینڈ مٹرنل مورٹیلٹی کہ پیدائش کے دوران ماں کا انتقال ہونا، ان جگہوں میں آبادی بھی زیادہ بڑھ رہی ہے. سو اس کو کم کرنا، اس اسٹیٹسٹک کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. پاکستان میں بھی انفنٹ مورٹیلٹی ریٹس آر اسٹل ویری ہائی کمپیئر ٹو واٹ دے شوڈ بی، اور اس کی وجہ ویکسینیشن پروگرامز کی بھی ابھی بھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے ابھی تک پولیو ویکسینیشن، پاکستان جو ہے پوری دنیا میں اب صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ پولیو کو سمجھا جاتا ہے کہ انڈیمک ہے، افغانستان اور پاکستان. نائجیریا بھی تھا بٹ نائجیریا نے ایریڈیکیٹ کر دیا پچھلے کچھ مہینوں میں. تو اس حوالے سے ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی انفنٹ مورٹیلٹی اور مٹرنل مورٹیلٹی کو بہتر کرنا ہے. سو یہ جو ہے گراف ہے، جو پروگریس، یہ جو میپ ہے گلوبلی، یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں 2000 to 2015 میں جنہوں نے اپنی ترقی کی طرف کتنی، ان کی گرین میننگ کے کافی بہتر ہوئے اور ریڈ میننگ کے پروگریس نہیں ہوئی، وہ وہاں ہی بھی پھنسے ہوئے. پاکستان گرین میں ہے، پروگریس ہوئی ہے. اوور آل کمپوزٹ گولز جو تھے اس میں چائنا کی پروگریس بہت ہوئی ہے، برازیل کی پروگریس بہت ہوئی ہے، میکسیکو کی پروگریس بہت ہوئی ہے. یہ جو یورپ کی کنٹریز ہیں یہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہیں، بیکاز یہ آسٹریلیا بھی نہیں ہے کیونکہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. مگر یہ کانگو اور آئیوری کوسٹ میں نہیں ہوئے. اب عراق کا بہت ہی ہے تو تشویشناک صورتحال، اور اس میں جو سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ عراق ترقی یافتہ ملک تھا پہلے بفور دی عراق وارز، مگر وہ جو تقریباً 10-15 سال کی جنگ کا دور تھا کی وجہ سے ان کی پروگریس نہیں ہوئی. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ عراق جو ہے وہ ریڈ میں ہے، باقی سارے ممالک یہاں پہ بہتر ہیں. اور یہ جو ہیں آف کورس سعودی عربیہ اور یہ UAE وغیرہ، ان کو ڈیولپڈ کنٹری سمجھا جاتا ہے تو اس لیے یہ ڈیٹا میں نہیں ہے. اور یہ یمن ہے، یمن کے اب حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں تو یہ تو اب ریڈ میں ڈیفینیٹلی ہوگا. 2015 کا جب وہ پیریڈ ختم ہوا، اقوام متحدہ نے پھر نئے گولز بنائے. وہ تو 8 گول تھے. ان 8 گولز، وہ جو 8 گولز تھے وہ صرف ترقی پذیر ممالک کے لیے تھے، ڈیولپنگ کنٹریز. یہ جو 17 گول بنائے پھر UN نے کہا کہ یہ اب ہم سارے ممالک کے لیے کریں، سویڈن کے لیے بھی، آسٹریلیا، US سب کے لیے. اور یہ 17 گولز انہوں نے بنائے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی وہ 8 گولز جو تھے وہ کافی نہیں تھے، اب ہمیں اس میں ذرا زیادہ ریفائنمنٹ ڈالنی ہے. تو اس میں یہ اب 17 گول ہیں. یہ 2030 تک اقوام متحدہ نے میجر کر رہا ہے. ہر کنٹری کو ہر سال، ہر ملک کو اپنی رپورٹ دینی پڑتی ہے اقوام متحدہ کو کہ اس میں ہماری کتنی پروگریس ہو رہی ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ پاپولیشن جو ہے، آبادی کا ایک کوئی گول نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی ملک کو جی آپ نے اپنی آبادی اس لیول پہ لانی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے سمجھا جائے گا، وہی بات آ جاتی ہے نا تعصب کی کہ بھئی کچھ ممالک میں زیادہ کیوں ہیں اور کم کیوں ہیں. ہر ملک کو اپنا سوچنا ہے. چائنا نے اپنا سوچا کہ انہوں نے اپنی آبادی کم کرنے کا کیا، اب وہ آبادی پھر بڑھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کی وہی پرابلم ہو گئی ایج کی. تو یہ UN کبھی آپ کو نہیں کہے گی. وہ کہیں گے کہ اگر آپ نے اپنی آبادی کو فیملی پلاننگ کرنی ہے، ہم آپ کو اس کے لیے فراہم کر سکتے ہیں ٹریننگ. یہ وہ ان کا پورا ادارہ ہے UNFPA، UN پاپولیشن فنڈ، جس کی جو ڈائریکٹر تھیں بہت سال تک وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر نفیس صادق. شی واز دا ہائیسٹ رینکنگ پاکستانی ان دا UN and she was the director of the UN population fund. تو ایکچولی پاکستان کا پاپولیشن کے ایریا میں، آبادی کے ایریا میں ریسرچ اور پریکٹس اور انفلوئنس کافی رہا ہے تاریخی طور پہ. اب ہمارے اس معاملے میں اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں ہو رہی مگر پہلے رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں 17 گولز جو ہیں. ریڈیوسڈ انیکوالٹی بھی ایک گول ہے جس پہ ہم اتنی بات کر رہے تھے، یہ بھی ایک گول ہے. اور اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں جو ہم سوشل موبلٹی اور اس کی بات کر رہے ہیں وہ آ جاتی ہیں. مگر اس کے اندر اور بھی ہیں. پھر انوائرمنٹل گولز ہیں،
اس طرح یہ ہے لائف بلو واٹر، اوشنز کا ہے، پیس اینڈ جسٹس ہے، رسپانسبل کنزمپشن پروڈکشن ہے، کلین انرجی ہے، یہ اکنامک گروتھ کا بھی ایک گول ہے، علیحدہ ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ، ایجوکیشن اور سو آن۔ اب یہ کیوں اتنے ضروری ہیں گولز؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں ویسے کوئی گلوبل گورنمنٹ تو ہے نہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ جو ہے وہ کوئی گلوبل گورنمنٹ تو نہیں ہے، اس میں ممبر اسٹیٹس ہیں، اور وہ ہماری سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس میں وہ بھی ورلڈ وار 2 کے بعد جو نظام تھا اس کی وجہ سے اس کے جو ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، وہ اس نظام کی وجہ سے آئے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے وہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں اس میں فار ایگزامپل جرمنی ممبر نہیں ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر، کیونکہ جرمنی ورلڈ وار 2 میں واز دی اگریسر۔ تو حالانکہ جرمنی یورپ کا سب سے زیادہ آباد ملک ہے، 85 ملین پیپل، اس کو ہونا چاہیے مگر نہیں ہے، اسی وجہ سے جاپان بھی اسی لیے ممبر پرماننٹ نہیں ہے۔ تو وہ پرابلم یہ ہے کہ یو این جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، آرگنائزیشن فار گلوبل گورنمنٹ، مگر پھر ہم یو این کو کس طرح استعمال کریں بہتر طریقے سے، پھر ہم وہ یہ اس طرح کے نظام شروع کرتے ہیں جس طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، بھئی ایٹ لیسٹ ہم ملکوں کو، ممالک کو یہ اس طرح کے ایک ٹارگٹس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ تو اس سے پھر یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس طرح ہم ایکسیس بڑھائیں گے۔ مگر اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی ہے۔ ایک نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں بل ایسٹرلی جو اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں دے شوڈ اسٹینڈ فار سینس لیس، ڈریمی اینڈ گاربلڈ، میننگ کہ اس کا یہ اتنے انہوں نے 17 اتنے بڑے بڑے گول بنا لیے ہیں کہ یہ کبھی ان کو اچیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ جس طرح ایک گول ہے اس میں جی نو پاورٹی، اب وہ کہتے ہیں نو پاورٹی تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ مگر وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے، اسٹار ٹریک میں آپ دیکھیں ایک دنیا ہے جس میں کوئی پاورٹی نہیں ہے، جس طرح فیوچر میں کبھی ایسی ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی پاورٹی نہ ہو۔ جو آپ لوگ اسٹار ٹریک اگر دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اسٹار ٹریک کی میتھولوجی میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ اسٹار ٹریک ورلڈ میں there is no poverty and there is no money also, because people have reached that level of development, you don't need any money. مگر اب ظاہر ہے ہم وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، پتہ نہیں کبھی پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ تو وہ بل ایسٹرلی نے اس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا، اور اس کے پھر یہ 169 ٹارگٹس ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تنقید اپنی جگہ ہے، مگر پھر بھی کچھ تو ہو رہا ہے نا، اگر بالکل ہی نہ کچھ کریں تو ایک طرح سے اینارکی ہو دنیا میں۔ کچھ تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے گولز بنائے ہیں، چاہے ہائی ٹارگٹس ہیں، چاہے نہ بھی میٹ کر سکیں، مگر ایک جستجو ہے، ایک جد و جہد ہے، وہی اچھی چیز ہے۔ اب وہ کئی پھر آپ کے، میں سویڈن کے قریب ہی آپ کا جو ہے ہمسایہ ملک ڈینمارک، وہاں پہ یہ ایک ہیں حضرت بیون لامبورگ، بہت ہی کنٹروورشل اکانومسٹ کہہ لیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں کافی، آپ اگر اس پہ گوگل کریں نا، ان پہ بہت سے لوگ ان کو سراہتے ہیں اور بہت سارے لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، مگر انہوں نے ایک اپنا سینٹر بنایا ہوا ہے، کوپن ہیگن کنسنسس سینٹر۔ تو کیونکہ سویڈن کی ہماری ہے آڈینس، یہ میں ذکر کروں ان کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے پرائیورٹائز کر کے کہ جن ایریاز میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہے۔ تو وہ ان کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہے ٹریڈ لبرلائزیشن میں ہے، تو ہمیں ٹریڈ لبرلائزیشن پہ سب سے زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے۔ پھر یہ پاپولیشن کو انہوں نے نمبر 2 پہ ڈالا ہے، ایکسیس ٹو کانٹرسیپشن، اس کا سب سے زیادہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ امپیکٹ ہو سکتا ہے ان سرٹن ایریا۔ بٹ ایز آئی سیڈ یہ بھی کنٹروورشل ہیں بہت، پر میں نے کہا یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ڈفرینٹ لوگ اسے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکس ایویژن کو بچانے کا، یہ آج کل پاکستان میں جو ہمارے ہو رہا ہے تبدیلی دور میں، اللہ کرے آگے بڑھیں اس طرح، مگر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ریڈیوسنگ ٹیکس ایویژن should be one of the key priorities۔ تو یہ کوشش تو ہو رہی ہے، وہ IMF والوں نے بھی کافی پاکستان پہ زور ڈالا ہے کہ آپ ٹیکس ایویژن کو کم کریں۔ تو یہ پھر باقی چیزیں، ریڈیوسنگ سٹنٹنگ ڈالا ہے کہ جو بچوں کو خوراک نہیں صحیح ملتی، ان کی سٹنٹنگ ہے، ان کی پھر برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس سے ڈیولپمنٹ امپیکٹ بہت ہوتا ہے۔ پھر ٹی بی کا انہوں نے ڈالا ہے، ملیریا اور یہ سو۔ تو یہ ان کا اپنی پرائورٹیز ہیں۔ انہوں نے کہا جو SDGs ہیں وہ 17 انہوں نے گولز بنا دیے، مگر ان کا پرائورٹائز نہیں کیا، ہمیں پرائورٹائز کرنا چاہیے۔ تو یہ بیون لامبورگ کا آپ پڑھ سکتے ہیں آگے۔
تو یہ MDGs اور SDGs کا میں آپ کو جس کوئکلی بتا دوں کہ یہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے 2015 تک، اور SDGs جو ہیں وہ سب ممالک کے لیے ہیں، اور یہ ان کے ٹارگٹس ہیں، یہ بہت محدود تھے MDGs نسبتاً. اور یہ اس کا یہ ہے کہ کافی بڑا یہ ایک نیٹ ورک میپ لوگوں نے بنایا ہے کہ بھئی ان کا سارے گولز کا آپس میں کیا تعلق ہے. کیونکہ اگر آپ واٹر کو کلین کر رہے ہیں، انرجی کو کلین کر رہے ہیں، مٹرنل ہیلتھ، ان ساروں کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو یہ بھی نیٹ ورکنگ میپنگ بھی، اگر آپ نے جو کچھ اپسلا اور یونیورسٹیز میں بڑے لوگ نیٹ ورک ریسرچ کرتے ہیں، تو یہ اس پہ بھی کافی آج کل ہو رہی ہے تحقیق. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، یہ میں آپ کو بس بتاتا چلوں کہ آپ سب ایز سٹیزنز آف دا پلانٹ اس میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ایفرٹ ہے، پائیدار ترقی کی جستجو، اس کے لیے آپ سب شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس، جو UN کے ایڈوائزر تھے جنہوں نے SDGs کو ڈیزائن کیا، انہوں نے یہ ایک پروگرام شروع کیا جو SDGs کے ساتھ، اسے کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشنز نیٹ ورک، جس میں کوئی بھی سٹیزن اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتا ہے. تو آپ یہ SDSN پہ جائیں، اپنا سائن آن کریں، ان کی ایک لسٹ ہے، آپ اپنا پروفائل بھی بنا سکتے ہیں. ہر کنٹری کا اپنا SDSN نیٹ ورک ہے، سویڈن کا بھی اپنا ہوگا، آسٹریلیا کا اپنا ہے. جو آسٹریلیا والے جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ موناش یونیورسٹی میں ان کا نیٹ ورک بیسڈ ہے آسٹریلیا کا. تو یہ اس میں آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں پھر ختم کرتا ہوں پریزنٹیشن، اور آپ سے کویسچن اینڈ آنسرز کا منتظر ہوں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت ہی انلائٹننگ سیشن تھا، اور یقیناً ہم سب نے جو ہے وہ بہت ساری نئی چیزیں آج ہم سیکھیں. اچھا، اب ہم چلتے ہیں کویشچن آنسر سیشن کی طرف، جس میں ہمارے فیلو پارٹیسپینٹس ہیں. آئی ایم شیور کہ ان کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، لیکن آل دو کہ ہم فیس بک لائیو نہیں جا سکے، اس کے باوجود 2 سوالات ہیں جو کہ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیے، تو ہم اس کو پرائیورٹائز کریں گے. پہلے ہم ان سوالات کی طرف جائیں گے اور پھر ہم اپنے فیلو پارٹیسپینٹس کی طرف. تو سر، جو پہلا سوال ہے وہ آصف سعید صاحب نے پوچھا ہے، اور ان کا جو سوال ہے وہ یہی ہے، کیونکہ انہوں نے آف کورس پریزنٹیشن فالو نہیں کی، بہت ساری چیزیں اس میں کور ہوئی ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ یعنی یہ تمام کے تمام چیزیں جو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، لٹریچر پرسپیکٹو کے لحاظ سے تو بہت اچھی ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کتابی باتیں ہیں، لیکن پاکستان جیسے جو ممالک ہیں وہاں پر ان کی جو ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز ہیں، وہ جو کرنٹ ایگزسٹنگ کنسٹرینٹس ہیں، یہ چیلنجز ہیں، ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی وہ کنٹریز جہاں پر بہت ہی لمیٹیشنز ہیں ریسورسز کی، تو وہ پھر اس کو کس طرح اچیو کریں. جی، تو وہی میں نے اسی لیے کوشش یہ کی کہ اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس میں صرف ایکڈیمک انفارمیشن نہ دوں، بلکہ یہ کہ جو مخصوص سجیشنز ہیں ان کو پہ عمل کر سکیں ہم. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی آبادی کے حوالے سے یہ سوچنا ہے کہ ہم کتنے اپنی پاپولیشن کو سوشل سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہمارا اس میں طرز عمل ہونا چاہیے. کہ جس طرح ایک جو بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں رورل اربن مائیگریشن، کہ لوگ دیہاتوں سے شہر کی طرف آ رہے ہیں. اب کراچی جو ہے اب پوری دنیا میں سب سے بڑی لوکل گورنمنٹ جورسڈکشن ہے، 22 ملین پیپل، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، بٹ اباؤٹ 22 ملین. ایک کیونکہ اگر ٹوکیو کو بھی کہتے ہیں کہ ٹوکیو از لارجسٹ میٹروپولیٹن ایریا ان دا ورلڈ، مگر ٹوکیو کے بہت سارے شہر ہیں ڈفرنٹ، یوکوہاما ہے، اور کراچی انڈر ون جورسڈکشن the largest single local government jurisdiction. اب اتنی بڑی آبادی کس طرح ہوئی ہے؟ وہ یوں ہی ہوئی ہے نا کہ لوگ دیہاتوں سے، ہمارا نہیں تو زیادہ تو ایگریرین کنٹری تھی، وہ آ رہے ہیں شہروں میں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چلیں اگر ہم ویسے ملک کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا نازک معاملہ ہے، لوگوں کو فیملی پلاننگ پہ کہنا آپ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں مگر فورس تو نہیں کر سکتے. تو چلیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایٹ لیسٹ گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے نا کہ رورل اربن مائیگریشن کو بیٹر مینیج کریں. آپ اور جگہوں میں کلسٹر سٹیز بنائیں، ڈیولپمنٹ کوریڈورز بنائیں، جس طرح کہ اب آسٹریلیا میں بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ آسٹریلیا میں سارے لوگ شہروں پہ آ رہے ہیں، اور سڈنی میں بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی تھی.
وہ ان کا ایک پلان ہے کہ بھئی ہم نے اور رورل پارٹس آف آسٹریلیا کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. اس طرف میرا خیال ہے ہمیں زیادہ غور کرنا پڑے گا. اب وہ ایک جو پروجیکٹ تھا گوادر کا، وہ یہی اس کا گول تھا کہ گوادر میں ایک اور اب ایکسٹرا پاپولیشن کلسٹر بنے گا، مگر وہ اور اس میں مسائل ہو گئے کیونکہ وہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. وہ انہوں نے بنا دیا اور اس کے باوجود انہوں نے جو وہاں پہ کانفلکٹ تھی اس کو ریزالو نہیں کیا. وہ پھر اب یہی گورنمنٹ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. بھی اور کون سی جگہوں میں اب جو موٹر وے بنایا تھا انہوں نے لاہور سے اسلام آباد کا، اس کا بھی یہ ایک گول تھا اوریجنلی کہ وہ آپ نے جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے نہیں بنایا اس لیے کہ جی ٹی روڈ پہ تو آلریڈی ڈیولپمنٹ کوریڈور بنا ہوا ہے. موٹر وے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ادھر ایک پورا پاپولیشن کوریڈور بن جائے گا کہ وہاں بھی شہر بننے شروع ہو جائیں گے تاکہ سارے لوگ لاہور یا اسلام آباد نہ چلے جائیں یا پنڈی، مگر وہاں آپ رورل ایریاز میں اور آبادی کریں. مگر اس کے لیے آپ کو پانی چاہیے، اس کے لیے بجلی چاہیے. وہ پھر پلاننگ نہیں نا پراپر کی. سڑک بنا دی، 6 لین ہائی وے بنا دیا، مگر وہ باقی چیزیں جو کرنی تھی وہ کی نہیں. اوریجنل گول یہ تھا مگر اس کو فالو نہیں کیا. تو یہ چیزیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. اور ہماری پلاننگ کمیشن ہے، ہمارے ادارے تو ہیں اور بڑے قابل لوگ بھی ہیں ان اداروں میں، مگر کئی دفعہ بس وہ جو ہے نا، ایک تو یہ کہ ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے گورنمنٹس کے، اور پھر پرابلمز رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں مگر that's how they'll have to manage the population. اوکے، تھینک یو سر. اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے فیس بک پیج پہ ہی کمنٹ سیکشن میں ہے. وہاں پر ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگین سر انہوں نے کیونکہ پریزنٹیشن فالو نہیں کی، آپ نے اس پہ آلریڈی جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن پھر بھی ہم سوال لے لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یو این کی ریکمنڈیشنز تو ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے، فار ایگزامپل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پاپولیشن، تو کیا جو کنٹریز ہیں کیونکہ وہ یو این کی ریکمنڈیشن ہے، کیا وہ کنٹریز کسی طریقے سے باؤنڈ ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے، یا کوئی فیڈ بیک بھی ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل کیا کوئی فنڈنگ ایسی ہے یو این کی لیٹ سے پاپولیشن سیکٹر میں کہ وہ فنڈنگ آپ کی ریسٹرکٹڈ ہے اس بیس پر کہ اس کا فیڈ بیک یا آپ نے انیشیٹو کیا لیا ہے؟ تو کیا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ کنٹریز رسپانسبل ہیں کس طریقے سے؟ ہاں جی، نہیں بالکل. یو این کا بڑا اس کو کہتے ہیں ویلیویشن فنکشن. سو ہر پروگرام کا بڑا آج کل تو خاص طور پہ کیونکہ اتنی کرپشن کی الیگیشنز یو این میں تھیں، جو عراق کا تھا نا پروگرام، جو آئل فار فوڈ پروگرام، اس کی بڑی سخت کرپشن انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں یو این کی. اس کے بعد سے یو این نے ایویلیویشن پروسیس بہت ریگرس کر دی ہے. سو ہر پروجیکٹ کا ایویلیویشن ہوتی ہے کہ بھئی اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو اس کو کس طرح بدلا جائے. جس طرح میں جو یو این کا پینل ہے ورلڈ بینک کے ساتھ گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی، وہ ملٹی لیٹرل ٹرسٹ فنڈ ہے. $1 billion a year فنڈز جاتے ہیں ڈفرنٹ انوائرمنٹل پروجیکٹ. اس کا ایک پورا علیحدہ ادارہ ہے called the Independent Evaluation Office that evaluates the performance of all the projects. اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ویسٹیج تو ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہوں گا کہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، مگر ایک فائدہ ہے، ایک انہوں نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے جس سے یہ ایویلیویشن ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ یو این کنڈیشنز ڈال سکتا ہے یا نہیں، یو این کا یہ ہے، یو این اور ورلڈ بینک کا، کہ they work with government sovereignty of the nation state جو ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. جو گورنمنٹ کی پرائورٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی کام کرتے ہیں. اٹس ویری ریئر کہ آپ کو کئی جو آئی ایم ایف کا رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کیونکہ اگر آپ کو قرضہ دے رہے ہیں یا اگر آپ کو لانگ ٹرم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، ان کی شرائط زیادہ ہوتی ہیں. مگر جو یو این ڈیولپمنٹ پروگرام، ورلڈ بینک کے جو ڈیولپمنٹ آرم ہے، not the IMF. IMF is the part of the World Bank which deals with restructuring of countries in crisis. تو IMF کا علیحدہ معاملہ ہے. مگر جو UNDP ہے یا ورلڈ IBRD ہے یا جو bilateral development agencies ہیں، there it's a negotiation between the government and the development agency. یہ ہماری priorities ہیں، آپ اس پہ ایڈ دیں، اور اس حوالے سے ہوتی ہے. سو پاکستان نے اب جس طرح کہا ہے کہ بھئی اگر ان کی
یہ پرائورٹی ہے ایجوکیشن کی پرائورٹی ہے ایگریکلچر کی. اب آسٹریلیا کے ساتھ ان کا اسی لیے اتنا ایڈ پروگرام ایگریکلچر پہ تھا بہت سال, کیونکہ وہ پرائورٹی گورنمنٹ کی بھی تھی, آسٹریلیا کے لیے بھی وہ فائدہ مند تھا, وہ انہوں نے اس پہ فوکس کیا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. اب میں اپنے فیلو پارٹیسپینٹس کی طرف جاتا ہوں, تو اگر آپ میں سے کوشچن ہے پلیز ریز یور ہینڈ, اور یا مجھے آپ پرائیویٹ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں, تاکہ میں سب سے پہلے ہم جائیں گے ڈاکٹر نوید صاحب کی طرف. جی آپ ان میوٹ کر لیں. سلمان پلیز ان میوٹ کر دیں گے آپ ڈاکٹر نوید کو. Thank you, Aslam bhai. Thank you very much. First of all, sir, thank you very much, Dr. Saab, sparing your precious time for us. جی pleasure. Okay. Sir, میرا question ہے بڑا مختصر سا, بلکہ آپ سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اس کوشچن میں, کہ آپ نے اپنے ایک سلائیڈ میں وہ انڈیکیٹ کیا کہ جن ممالک میں مارٹیلٹی ریٹ, میٹرنل مارٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو برتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, ساری مارٹیلٹی یہ پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. زیادہ ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اور وہ زیادہ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز تھے, وہ بھی آپ کی سلائیڈ میں ٹھیک ہو گیا سر. سر اس میں ایک چیز اگر آئی تھنک کہ ان ڈیولپنگ کنٹریز کو فردر کلاسیفائی کیا جائے تو زیادہ کنٹریز وہ ہوں گے, آئی تھنک آپ اس کو ذرا کلیریفائی کیجیے گا, جو مسلم میجارٹی والے کنٹریز ہیں. جی ایسے ہی ہے سر؟ ہاں جی, کافی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وہ کیا جا سکتا ہے, وہ اس میں نہیں تھا. اچھا اب سر میرا کوشچن یہ ہے اس بیس پہ کہ مختلف ایفرٹس ہوئی پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بائی یو این او کے ذریعے بھی ہوئی, کنٹریز نے انڈیپینڈنٹ بھی اس پہ اپنے میز اڈاپٹ کیے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی کوریلیٹڈ ود سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہو گیا سر؟ جی. لیکن کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں اسپیشلی ان کنٹریز میں جس میں میٹرنل مارٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے اور پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی زیادہ ہے, جی اتنی افیکٹو نہیں ہوئی پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کیوں نہ فوکس, کیونکہ وہ obviously مسلم پاپولیشن بھی وہاں پہ زیادہ ہے, کیوں نہ ہم اپنا گول تو بے شک وہی رکھیں, کیونکہ ہم ایکچولی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. کوشچن یہ تھا کیا فوکس یہ کیا جائے کہ میٹرنل مارٹیلٹی ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ساری ایفرٹس, سارے فنڈس, ساری ایجنسیز اگر اس پہ ہم انویسٹ کریں تو کیا ہم اوور آل ان دی لانگ رن, جس میں مدر ہیلتھ بھی بہتر ہو جائے گی, مارٹیلٹی ریٹ بھی کم ہو جائے گا, اویئرنیس بھی آ جائے گی, ادر ہیلتھ سروسز بھی امپروو ہو جائیں گی. اور میرا خیال ہے, آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا الٹیمیٹلی یہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کم نہیں کر دے گا؟ جی وہ یہی کوشچن ہے میرا. ہاں جی, تو وہ انٹرونشن جو سب سے پہلے, اسی لیے تو وہ انہوں نے گول ٹارگٹ دو چیزوں کا ہی رکھا تھا, پاپولیشن کو ڈائریکٹلی نہیں ٹارگٹ کیا, کیونکہ وہ ساری وہاں پہ نا ایکچولی مسلم ایک کمیونٹی میں پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کم کرنے کا جو سلوگن ہے وہ اس طرح سے لیا نہیں جاتا. ہاں جی, نہیں وہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ وہ نازک معاملہ ہے اور اس پہ آدمی اس طرح بات نہیں کرتا, اور وہ یو این بھی اس معاملے میں بہت کیئرفل ہے, اسی لیے تو وہ کوئی بھی ایس ڈی جی میں پاپولیشن کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے, کیونکہ وہ اس چیز کے بارے, اور صرف یہ مسلمانوں کے مسئلہ نہیں ہے, یہ افریقہ میں جو سارے ممالک ہیں وہاں پہ پاپولیشن کا جو جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت اس بات پہ مشتعل ہو جاتے ہیں, تو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلونیل لیگسی ہے, کہ وہ باقی جو ہیں یورپینز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی آبادی کم کریں, تو وہ اس میں بہت غلط قسم کے تاریخی ہمارے پاس اس کے ایگزامپلس ہیں. تو جو یو این کی فوکس ہے وہ یہی ہے, مٹرنل ہیلتھ, ریڈیوسنگ infant mortality, and the third one of course is girls education, جس میں پاکستان میں جو ہے بہت کام ہونا ہے ابھی اس میں. ہم اب unfortunately that, اور girls education is one of the areas جہاں جس میں سب سے highest correlation ہے population decline کی, once you have girls who are educated. Even if you reduce infant mortality and you reduce you improve maternal health,
गर्ल्स अगर एजुकेशन नहीं होगी तो because they do not have control over their lives and their bodies, they are unlikely to have reduction in population. So girls education is very important. और उसमें अभी भी पाकिस्तान में बेहतर हुए हैं हम, मगर unfortunately we are still quite far behind. And हमारी जो दूसरा मसला हुआ है आजकल वो ये है, और वो that is because of population, और वो एक vicious circle बन जाता है ना, वो ये है कि out of school children की population is very high. It's the second highest in the world. नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान की per capita. तो वो that is, और उसमें लड़की लड़के दोनों मिला के under out of school population is very high. अब अगर आप उन्हें कहें कि जी वो जो out of school हैं या उन्हें home schooling हो रही है तो फिर तो ठीक है, मगर वो अक्सर home schooling नहीं हो रही, वो बच्चे आपको भीख मांगते नजर आएंगे सड़कों पे. तो ये इस चीज पे भी गौर करना बहुत जरूरी है. थैंक यू सर. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. डॉक्टर सलमान. जी शुक्रिया सर, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा. मेरा क्वेश्चन जो है वो टाइम लाइन्स के हिसाब से, जैसे ये गोल्स हैं, तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो एक 50 इयर्स की प्लानिंग का सोच रहे होते हैं, 100 इयर्स, क्योंकि आई मीन पॉवर्टी ये जो एलिमिनेशन है या एजुकेशन या ये इतने बड़े गोल, जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा कि ये इनको किसी तरह उसमें लाना, स्कोप में लाना शायद इतना आसान ना हो. तो इसकी टाइमलाइंस के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीजें होती हैं? तो टाइमलाइन, अब वो यूएन ने एक कई लोग कहेंगे आर्बिट्ररी टाइमलाइन 15 साल की टाइमलाइन डाली हुई है. तो वो 2000 से 2015 थे पहली, फिर 2015 टू 2030. तो वो 15 साल की टाइमलाइन है. अब वो लॉट ऑफ पीपल से कि वो टोटली आर्बिट्ररी है. उसकी कोई ऐसी मखसूस वजह नहीं है कि क्यों 15 साल की टाइमलाइन डाली है, मगर वो उनका ख्याल है कि वो एक करियर लाइफ स्पैन में 15 साल इज अ गुड पीरियड कंसिडर. मगर हर साल उनका वो इवैल्यूएट करते हैं. अब ये कोविड की वजह से ये जो जनरल असेंबली यूएन की मीटिंग्स होनी है सितंबर में, उन्होंने यही कहना है कि भाई ये हमें टाइमलाइन शायद बढ़ानी पड़े, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि इतनी ग्लोबल डिक्लाइन इतना कभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफ़ा हुआ है, तो वो एसडीजीज पे भी असर तो पड़ेगा. एक तो एसडीजी 8 है ही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क. अब डिसेंट वर्क कैसे आदमी करे जब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो वो दैट्स गोइंग टू बी डिलेड. तो वो फिर कैलिब्रेट करते हैं. अब मेरा अपना ख्याल है कि वो 2030 की बजाय 2035 या 2040 तक करेंगे. तो इस तरह टाइमलाइंस को फिर अडेप्ट करना पड़ता है. ठीक है, थैंक यू सर. एनीवन एल्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? डॉक्टर शबीर. सलमान म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए. थैंक यू सलीम भाई, बड़ा कोहेरेंट और बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था. जस्ट कपल ऑफ कमेंट्स थे जो मैं एक तो फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग की जब आपने बात की, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द डेवलप्ड कंट्री, आपने कुछ फैक्टर्स का जिक्र किया. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा. मेरा ख्याल बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं दूसरे, जिसमें एक तो ये है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिजेस हैं, डाइवोर्स है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे फर्टिलिटी जो है कम है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री. मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ. एक तो ये था. दूसरा, लोग इसको चाइना को एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे ये जो है लेबर फोर्स, दैट इज बेसिकली इफ यू गेट पीपल एम्प्लॉयड, दैट वुड बी इवन एन अदर इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट. पाकिस्तान में अगर मीडियन एज देखी जाए तो 24 ईयर है. तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा मसला है पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स दैट शुड बी कर्टेड, पॉपुलेशन ग्रोथ,
لیکن اس میں یہ ہے کہ انمپلائمنٹ یا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں یا اس کا بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے پاورٹی انسیڈنس ہے یا اس کو بھی یہ افیکٹ کرتا ہے. تو یہ کومنٹس تھا. میں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک جو ٹرم ہے جو میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی جو ہے وہ ہے ڈیموگرافک ڈویڈنڈ. Demographic dividend is a term جو population scientists use which is focused on آپ جتنے اگر آبادی بڑھ رہی ہے ان کی آپ اکنامک ویلیو کس طرح ہارنس کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان میں جو اتنی وہ یوتھ کوہارٹ اتنا ہائی ہے، اگر تو ہم ان کا ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہارنس کر سکیں through gainful employment, they can be an asset. But if we cannot, then they are a liability. The problem is that the difference between an asset and a liability in the case of population is a very fine line. آپ اگر ان بچوں کو نہیں روزگار فراہم کریں گے وہ ایسٹ بننے کے بجائے لائبلٹی بن جائیں گے، بیکاز وہ یا تو وہ انوالو ہو جائیں گے کرائمز میں اور دے ول گیٹ. امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے نا کہ یہاں پہ بھی آبادی جو بڑھتی رہی ہے، کئی جو ایریاز میں بڑھ رہی ہے ہسپینک افریقن امریکن پاپولیشن میں، ان کو بیچاروں کو جابز نہیں مل رہے ہیں. وہی ہیں جو پھر جا کے گینگز جوائن کر رہے ہیں، وہی ہیں جس کی وجہ سے. اور یہ ایون سویڈن میں نے سنا ہے کہ بہت گینگز کی پرابلم بڑھ گئی ہے بیکاز وہی جو صومالی امیگرینٹس آئے جن کو ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جابز نہیں ملے، وہ جو حالانکہ ان کا تھا اپرچونٹی بیکاز دے آر دا ینگر پیپل، دے آر دا پیپل ہو ہیو more physical strength, they can work, but if they cannot get it, they become a liability rather than an asset. So what demographic dividend is a very fine issue, اور اس کے معاملے میں پھر ہمیں پلاننگ بہت کرنی پڑتی ہے. اب چائنا کا یہی ہے کہ they were able to، ایک تو ان کا because authoritarian system ہے اس کی وجہ سے they were able to basically decide کہ بھی یہ لوگ ہم نے یہ انڈسٹری بنانی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ اس انڈسٹری میں کام کریں گے. اس کا جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ پیپل of course are not able to exercise their freedoms as much as one would want, مگر they were able to manage that kind of process better, so that's why they got the demographic dividend. تو ان کی youth population تھی کیونکہ ماؤ کے زمانے میں اگر چائنا کی آپ ہسٹری دیکھیں تو there was a period جب بہت high population growth rate because the government was encouraging people to have a lot of children. تو چائنا کی پالیسی بہت باؤنس بیک کی ہے اپ اینڈ ڈاؤن. شروع میں تو بہت انہوں نے انکریج کیا کہ اور بچے پیدا کرو، اس کی وجہ سے اتنے زیادہ ہو گئے، پھر وہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہوا. بٹ لکیلی فار دیم دو چیزیں ان کے حق میں ہوئیں. ایک یہ کہ ان کا there was a very high demand for certain kinds of goods and services in developed countries like the US, and there was an opening up of globalization which allowed for the markets. China ki growth was export driven, all of it. So that was able to proceed. And because they had the human capital and labor, they were able to feed into it. We don't know hum itni export driven growth kar sakte hain. ایک پیریڈ ہسٹری میں جب بہت بی بومرز کا پیریڈ تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، بہت جنرل پاپولیشن یو ایس اور ویسٹ میں بھی بڑی تھی، اس وجہ سے there was a lot of demand for new products. اس وجہ سے اتنی زیادہ اب آپ یہ سارے جو بھی دیکھ رہے ہیں کنزیومر پروڈکٹس ہیں بے شمار، وہ they were able to create the market for that. اسی وجہ سے پوسٹ وار میں کوریا کی بھی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. کوریا نے اپنی نیش، کوریا از ایکچولی دی اونلی کنٹری ان دی ورلڈ which went from being a least developed country in the 1950s to being a developed country within one lifetime of a person. And that was also export driven completely because there was so much demand for electronics and so on. We don't know whether we have the capacity for the global economy to absorb the same level of export driven growth. That's something to be seen. Because on the other hand, we are seeing a saturation of markets also in terms of what people want. Certainly, competitiveness is one of the main, I think. But وہ آپ بالکل صحیح کہا ہے کہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ جو ہے اس کو ہارنس کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کر سکیں تو بہت اچھا ہے.
اور اس کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہے. اب یہ انہوں نے جو آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان میں کر رہے ہیں کہ یوتھ کو امپلوائے کریں, اس حوالے سے انوویشن میں امپلائمنٹ ہو. تو وہ پھر ایک تو اسکلز کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, ادارے بنانے ہیں جس میں وہ لوگ اسکل اپنی کر سکیں, یا پھر آپ انہیں انفراسٹرکچر میں ڈالیں کہ وہ کنسٹرکشن اور اس میں جائیں, مور انوالوڈ. ضروری نہیں کہ سارے لوگ پی ایچ ڈیز حاصل کریں, بلکہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو اسکلز میں اور قسم کی جو شعبے ہیں ان میں جائیں, اور وہ they can still earn a very good living, but then that has to be encouraged. تو اس طرح آسٹریلیا نے انہوں نے بڑی کانشیس ایفرٹ کی ہے آسٹریلیا میں کہ سارے لوگوں کو یونیورسٹیز کی طرف نہیں ڈال. انہوں نے ٹیف پروگرام شروع اسی لیے کیا ہے کہ کئی اچھے بچے ہیں جو ویسے دے آر اسمارٹ, بٹ وہ جا کے کیلکولس نہیں کرنا چاہتے, ان کو آپ ڈال دیں کہ ترخان بن جاؤ یا جو اور کرنے کی چیزیں. تو وہ ایک بڑے امپورٹنٹ اسکل ڈیولپمنٹ ایفرٹ ہے جو پاپولیشن کا ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہارنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. سلمان, آپ کے پاس ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا ایک سوال کر دیتا ہوں. اس سے میرا سوال جو ڈاکٹر شبیر اور آپ کی جو ابھی ڈسکشن ہے اس سے, اور ایک چیز میرے پہلے ذہن میں تھی کہ اگر ہم جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی آپ نے بات کی 2030 یونائٹڈ نیشنز, تو وہ 17 گولز ہیں, لیکن پھر انہوں نے 3 پرائیورٹیز گروپس بھی بنا دیے ہیں. اچھا, اس میں اگر ہم پہلے نمبر پہ دیکھیں اوور آل تو پھر یعنی پاورٹی ختم کرنی ہے, ہنگر ختم کرنی ہے, اور ٹاپ 3 میں تھرڈ پہ ہیلتھ آتا ہے. لیکن نمبر 9 پہ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن یا ڈیولپنگ انفراسٹرکچر ہے. تو مجھے, یا جس طرح کلائمیٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, تو اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں یا ایشین کانٹیکس میں ہم دیکھیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یعنی ان جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو اچیو کرتے ہوئے بھی ہم اس کو فالو کرنے لگے ہیں, اس چیز کو, اپروچ کو, جو کہ ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ کنٹریز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, اگر وہ کلائمیٹ یا اپنے تمام کی تمام ریسورسز نمبر 9 گول یا نمبر 11 گول کی طرف فوکس کر رہے ہیں, تو کیا اس سے انڈائریکٹلی نمبر 1 2 3 سالو ہو سکتے ہیں؟ اچھا, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں سوال تھوڑا سا لمبا ہے, کہ اگر ہم ایشین کانٹیکس میں دیکھیں پوسٹ ورلڈ وار 2 جس کی آپ نے بات کی, تو جاپان, ساؤتھ کوریا, تائیوان, یہ 3 وہ کنٹریز تھے جو کہ ابھر کر سامنے آئے اور ان کی ڈیولپمنٹ. لیکن ان کی جو ڈیولپمنٹ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا, نمبر 1 انہوں نے فارمنگ یا ایگریکلچر پہ بہت فوکس کیا, ایون ہائی لیول فارمنگ یعنی گارڈننگ. فار ایگزامپل, آپ کی جو ہاؤس ہولڈ کو تھوڑی سی اپ اسکیل فارمنگ وہاں پر فوکس کیا. سیکنڈ جو ہے وہ جو آپ نے بات کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کی, کہ انہوں نے مینوفیکچرنگ پر بہت توجہ, مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, ڈیولپمنٹ انڈسٹریل سیکٹر کو یہ سپورٹ کیا کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھا سکیں. میں تھرڈ جو ان کا فائنانس سیکٹر, انہوں نے ان دونوں پہ فوکس کر دیا. تو کیا ہم یہ اب فارمولا اب بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں, کلائمیٹ وغیرہ سب کو چھوڑ کر ہم پاکستان کے لیے صرف ایگریکلچر پر فوکس کر لیں, جس طرح جاپان, تائیوان اور بعد میں چائنا نے کیا, اور ہم اسی فارمولے کو آج بھی اپلائی کرتے ہوئے, بجائے اس کے کہ ہم نمبر 9 یا نمبر 15 گول پہ توجہ دیں, کیا ہم ان بیسک ایگریکلچر یا اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کر کے ہم ڈیولپمنٹ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی, اچھا, پہلے میں ایک وضاحت کروں کہ وہ جو یو این کے جو گولز کی نمبرنگ ہے وہ بڑی کانشیسلی جیفری سیکس نے کہا تھا کہ یہ we do not want it to be considered a prioritization, all of them have to be handled together. اسی لیے وہ میں نے آپ کو نیٹ ورک میپ دکھایا, بیکاز وہ نیٹ ورک میپ یہ کہتا ہے کہ وہ سارے جو گولز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر آپ فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج کو لیں گے, کلائمیٹ چینج ایک طرح سے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ اٹس ناٹ اے پرائیورٹی بیکاز آپ غریب لوگ, مگر اگر آپ دیکھیں کہ اگر بنگلہ دیش جیسے ملک میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سی لیول رائز سے 40% of the country becomes you can't produce any agriculture, then that's going to be a big problem. So اس میں poverty پہ بھی اثر ہوگا. تو اس وجہ سے جو وہ اپروچ ہے یو این کی, that is much more a multi-tasking approach. وہ انہوں نے no doubt وہ hunger اور poverty کو آگے پہلے رکھ دیا ہے because they are definitely much more جیسے ہم کہتے ہیں need based effort and they are what we call ultimate goals, but each of them is connected, and so that's going that's very much part of the SDG mandate, is that ہم نے ان ساری چیزوں کو اکٹھے مل کے کرنا ہے. اب وہ لومبرگ کا جو میں نے اس لیے آپ کو چارٹ دکھایا تھا کہ لومبرگ سیز کہ ان کو پرائیورٹائز کریں, آپ اس کا خیال ہے کہ ٹریڈ از نمبر 1 بیکاز وہ ایگزامپل وہی دیتا ہے کہ جو
Korea or China, Taiwan, other places کا ہے کہ وہ trade liberalization is what actually lifted China out of poverty as well as Korea. Because اگر trade liberalization نہ ہوتی, جب آپ کے پاس بہت امیر ملک ہیں بہت غریب ملک ہیں, the only way you can have some there and you have a fixed pie of resources, the only way you can change is کہ کچھ پیسے امیر سے غریب میں جائیں. اب وہ کس طرح جائیں, یا تو ہے کہ ایڈ کے تھرو جائیں یا ہے کہ ٹریڈ کے تھرو جائیں. وہ ٹریڈ ورسز ایڈ ڈبیٹ چلتی ہے بہت. کئی لوگ کہتے ہیں جی ایڈ کو تو یوز لیس ہے, آپ ایڈ کریں گے تو اس سے لوگ جو ہیں کمپلیسنٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ بھی لامبورگ کا پوائنٹ ہے کہ آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے ٹریڈ. اب وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ that's a simplistic view because there are some things جو ٹریڈ سے نہیں ہو سکتی ہیں, جس طرح واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے. آپ نے لوگوں کو اگر صاف پانی فراہم کرنا ہے وہ فوری ضرورت ہے. آپ ویٹ نہیں کر سکتے 10 سال کے لیے, ٹریڈ ہوگی اس کے بعد آمدنی بڑھے گی, اس کے بعد واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے. وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے آپ کو ایڈ چاہیے, بکاز اگر لوگ کالرا سے مر رہے ہیں ان کو فوراً ضرورت ہے. تو ٹریڈ اور ایڈ کا دونوں اس لحاظ سے پارٹنرشپ ضروری ہے. So that's how now economists have been approaching it much more so کہ بھئی ان چیزوں کو دونوں کو مل کے کام کرنا, مگر overall you need to be able to think of it as a network of all of these things coming together. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. تو ہم although کہ ہم نے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس سیشن کو 1.5 آور تک ہی لمٹ رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, اونلی کپل آف منٹس. اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے پارٹیسپینٹس میں, ورنہ پھر ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر نوید, آپ دونوں کے پاس سوال ہے, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے. تو سلمان, کیونکہ آپ کو ہوسٹ ہیں, لہٰذا میں لبرٹی لیتے ہوئے ڈاکٹر نوید کو موقع دوں گا. تھینک یو سر. میں اس لیے کہہ رہا تھا اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں کر لیتا ہوں. میرا چھوٹا سا کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ سیلف کنٹینمنٹ جو ہے, سیٹسفیکشن کا لیول پاکستان کا انڈیا کی نسبت مطلب ہائر ہے. جی, وہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ. ہاں جی جی, اوکے سر. what are the parameters, وہ کون سے 2-3 اگر آپ کے ذہن میں ہوں جن کی بیس پہ ہم یہ کنکلوڈ کیا گیا ہے؟ یہ سرویز پہ بیسڈ ہوتی ہے. اس کی میتھڈالوجی بڑی ڈیٹیلڈ میتھڈالوجی ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے پوری رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. But a lot of it is based on individual surveys. So you go and have questionnaires and ask people کہ آپ کے کتنی satisfaction and different indicators. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کو وہ کہتے ہیں objective criteria بھی ہیں. کچھ subjective ہیں. Subjective is what the people are telling you, and objective criteria بھی ہیں in terms of access to social services and other means of that kind. تو ان دونوں کو ملا کے پھر وہ quality of life یا happiness index. تھینک یو. سلمان صاحب کوشچن کر سکتے ہیں, مختصر کوشچن. تھینک یو. تھینک یو سلمان, ویری کوئکلی. جی سر, ایک شارٹ کومنٹ ہے جو کچھ ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب گولز اپنی جگہ, یہ سب جو ایفرٹس ہیں اپنی جگہ, مگر اگر ایک بچے کو اوور آل سسٹم میں کسی لیول پہ لے کے جانے کے لیے آپ کو 20 سے 25 سال چاہیے. لائک اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور 5-10 سال میں وہ ہاتھ پاؤں نکلیں گے اور وہ کھیت میں کام کرے گا. اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے یہ تو اوور آل سسٹم ہی اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ شاید اب پاپولیشن کی اس طرح گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک جس کو کہتے ہیں آپ بائی پروڈکٹ کہتے ہیں, یا جس طرح کا سسٹم ہم نے بنا لیا ہے. تو نو میٹر واٹ, ہم کیا اس کے اوپر بھی کوئی ریسرچ ہو رہی ہے, یا اس کے اوپر بھی کچھ تھاٹس ہیں لوگوں کی کہ یہ جو ہم نے سسٹم بنا لیا اپنے اراؤنڈ, اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے, کس طرح چلیں گی؟ سسٹم سے مراد آپ کا کہ جو ہم نے امپلائمنٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی اس طرح کے اتنی ٹریننگ ہوگی پھر آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے. پھر ہاں جی جی, اس پہ ہو رہی ہے. لوگوں نے اس پہ کہتے ہیں ہائیبرڈ لائیولیہڈز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کا ہوتا تھا کہ جی آپ نے ایک ہی پروفیشن میں جانا ہے یا آپ نے 9 to 5 جاب کرنا ہے. اس کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ چینج ہونی چاہیے کہ there should be consideration for. ابھی نیوزی لینڈ میں وہ 4-day work week کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اسی لیے کہ وہ انسٹیڈ آف 5 day, کیوں 5 day کیوں ہوتا ہے, like why is it,
प्रोडक्टिविटी की वन गोल जो शबीर भाई का फील्ड है प्रोडक्टिविटी, वन एरिया है कि जी आप 5 days में प्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं. अगर आप 4 days में प्रोडक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं और you are contributing to the economy in other ways, working for 3 days with your family, then that's a positive thing. Or if you are able to spend more time with your children, because there's a big service sector around childcare. If you are able to, you know, what, so उसके फिर और डोमिनो इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज अगर वो सर्विस सेक्टर घर में हो रहा है तो उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा. अब जिस तरह हमने कोविड में ये एक्चुअली बड़ी मेजर डिसरप्टिव रीअलाइनमेंट का हमें एक तरह से प्रोटोटाइप मिला है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जनरली लंच पीपल वुड ईट आउट इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, राइट. मगर अब ये हुआ है कि लोग घर में खाना ज्यादा पकाने लगे हैं बिकॉज वो रेस्टोरेंट ही बंद थे. तो उस वजह से टोटल रीअलाइनमेंट इकोनॉमी की हो गई, बिकॉज यू हैड some businesses which were gaining much more, like Amazon gained a lot because people are delivering groceries at home, everything, but restaurants suffered. So realignments are possible, and absolutely livelihoods, hybridity in livelihoods, this is research which is going on. A professor in Boston College mein, Juliet Shore, she has written a very famous book called The Overworked American, which talks about कि हमारी सारी जो work life balance है it is misaligned, and we have to reimagine how we think about work. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर. इसके साथ ही मैं आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन रहा. ना सिर्फ हमने कुछ टेक्निकल टर्म जिस तरह आईपैड इक्वेशन, जीनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व, ना सिर्फ इनको हमने बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा, बल्कि हमने ओवरऑल जिस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ों को भी हमने देखा. और पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हमेशा जहन में रहती थी कि हमें बहुत सारे मसाइल के सामने, तो इन ग्राफ्स में कुछ अच्छी जगहों पे पाकिस्तान को, ये बहुत वर्स्ट जगहों पे ना देखकर एक जो है वो उम्मीद की किरण भी एक रोशन हुई है. तो हम आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. इससे पहले कि हम ये सेशन ख़त्म करें, मैं जो लोग अब हमें रिकॉर्डेड वीडियो सुनेंगे, मैं उनके लिए सबसे पहले उनसे माज़रत हम चाहते हैं कि हम फेसबुक लाइव नहीं जा सके, और आपके जो सवाल थे वो हमने डॉक्टर सलीम तक पहुंचा दिए और यकीनन उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे. और एक दूसरी अनाउंसमेंट है कि मंडे को हम फिर फेसबुक लाइव जाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ होंगी डॉक्टर आरफा सैयदा. इसके साथ ही मैं तमाम अपने फेलो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और अपने को होस्ट सलमान की तरफ से सर आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू. ओके. अभी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी. अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर. अच्छा तनवीर साहब वंडरफुल.